سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 36۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ فلما وضعتها، پھر جب اس نے جنم دیا، قالت، تو کہنے لگی، رب انی وضعتها انثى، اے میرے پروردگار، بے شک میں نے تو جنم دیا ہے ایک لڑکی کو، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ رب العالمین تو خوب جانتے ہیں کہ اس نے کیا جنم دیا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، اور نہیں ہے کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں نے تیری پناہ میں دیا اس کو، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ ماجدہ حنہ بنت فاقوس جب حمل سے تھی تو انہوں نے منت مانی کہ جو میرے پیٹ سے جنم لے گا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس میں ایک انتہائی عاجزی کے ساتھ درخواست تھی اللہ رب العالمین سے کہ مجھے بیٹا عطا کرنا، کیونکہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے بیٹے وقف کیے جاتے تھے، بیٹیاں نہیں۔ لیکن اللہ کی شان، اللہ قدرتوں والا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں ملا کے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا اور قدرتوں والا ہے۔ اللہ کی شان، حضرت حنہ بنت فاقوس نے بیٹی کو جنم دیا، اور بیٹی کو جنم دینے کے بعد کہنے لگی، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، اے میرے پروردگار یہ تو میں بیٹی کو جنم دے بیٹھی، یعنی اب میرے ہاں جو پیدائش ہو گئی یہ تو بیٹی کی ہو گئی، اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے جو وقف کیے جاتے ہیں وہ تو بیٹے ہوتے ہیں،
تو اب کیا ہوگا؟ یہاں بیٹیوں کی قسمت بھی چمک گئی اور بیٹیوں کی بھی عظمت اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کے سامنے واضح کر دی۔ بیٹی بھی کسی بیٹے سے کم نہیں ہوتی، اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ رب العالمین جن کو پسند کرتے ہیں ان کو اللہ پاک بیٹیوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان بیٹیوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک سے کہنے لگی کہ یا اللہ یہ تو بیٹی کا جنم ہو گیا۔ اللہ پاک نے درمیان میں 2 جملے ارشاد فرمائے۔ یہاں تک تو جملہ حضرت حنہ کا نقل کیا، آگے 2 جملے اللہ رب العالمین کے اپنے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے واللہ اعلم بما وضعت، یہ اللہ پاک کو کیا بتا رہی ہے؟ اللہ تو خوب جانتے ہیں اس نے کیا جنم دیا ہے، اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے۔ آج آلات کے ذریعے بیٹی بیٹے کا پتہ لگایا جاتا ہے، لیکن وہ بھی ایک اندازہ ہے۔ اللہ تو یقینی اور حقیقی علم کے ساتھ جانتے ہیں کہ شکم مادر میں کیا ہے، تو اللہ پاک کو تو پہلے سے پتہ تھا۔ اور فرمایا دوسرا جملہ یہ فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، فرمایا کہ یہ جو بیٹی ہے اس بیٹی جیسا کوئی لڑکا نہیں ہے، یہ بیٹی بڑی عظمتوں والی بیٹی ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ کثیر، مردوں میں بڑے بڑے باکمال مرد گزرے ہیں، بڑے بڑے کمال والے مرد گزرے ہیں، لیکن فرمایا عورتوں میں چند ایک عورتیں ہی باکمال گزری، ان میں آپ نے ایک نام سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا بھی لیا کہ یہ بھی باکمال خاتون تھی۔ تو یہ فرمایا اللہ پاک فرماتے کہ یہ بیٹی ایسی ہے کہ اس جیسا کوئی بیٹا نہیں۔ یہ جو بیٹا اللہ پاک نے ان کو نہیں دیا تو اس لیے کہ اس بیٹی کو بڑی عظمت اللہ نے عطا کرنی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ بیٹی بیٹوں سے بڑھ کر ہے۔ آگے پھر بیان حضرت مریم کی والدہ کا ہے، فرماتی انی سمیتھا مریم، میں نے ان کا نام مریم رکھ دیا۔ علماء فرماتے اس سے معلوم ہوا کہ ماں کو بھی اولاد کا نام رکھنے کا حق حاصل ہے، والدہ بھی اپنے بچوں کا نام رکھ سکتی ہے۔ اور حضرت مریم کی والدہ نے پہلے سے یہ منت مان لی کہ میں اس بطن میں جو کچھ ہے اس کو میں بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ ماں کو اولاد کے فیصلے کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ بن گئی بات کہ ہر بات کا فیصلہ کرنے کا حق صرف مرد کو ہے۔ بے شک مرد کو اللہ رب العالمین نے حاکمیت عطا کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے، ازواج مطہرات سے مشورے کر کے اس بات کو واضح کیا کہ عورت کو بھی مشورے میں شامل کرنا چاہیے۔ اور یہاں آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ عورت تو فیصلہ بھی کرے تو وہ فیصلہ بھی اس کا تسلیم کیا جانا چاہیے۔ حضرت مریم نے خود فیصلہ، ان کی والدہ نے خود فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچے کو بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی، اور خود ہی ان کا نام مریم رکھا۔ علماء نے لکھا ہے مریم کا معنی ہے عابدہ، عبادت کرنے والی، اور یقیناً سیدہ مریم بڑی ہی عابدہ خاتون تھی۔ نام رکھنے کے لیے ایسے نام رکھنے چاہیے جو معنی کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں اور ان کی نسبت بھی اچھے لوگوں سے ہو۔ فنکاروں، گلوکاروں، اداکاروں کے نام پہ نام رکھے جائیں گے تو بچوں کے اندر اثرات بھی اسی جیسے آئیں گے۔ اور اگر بچے کا نام رکھتے ہوئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
صحابہ کرام، اولیاء اللہ، مقتدر شخصیات کے نام پہ نام رکھے جائیں تو یقیناً ان کی نسبتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ بچے کا نام پہلے دن ہی رکھ دینا یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، 7ویں دن تو رکھ لینا چاہیے، اس سے لیٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی پہلے دن ہی بچے کا نام رکھ دیتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، جیسا کہ حضرت مریم کی والدہ نے پیدا ہوتے ہی ان کا نام مریم رکھ دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹے کو لے جا کے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کا نام اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھ دیا۔ یہ نسبتیں تھیں جو لوگ حاصل کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں ایک یہ بھی بات چل گئی کہ نام ایسا رکھا جائے جو منفرد ہو، کسی کا نام نہ ہو، وہ نیا نام ہو بالکل۔ ہمارے حضرت مفتی ظہر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ یہاں جامعہ مدینۃ العلم کے پروگرام میں تشریف لائے، وہاں بیان کرتے ہوئے یہی بات چلی۔ فرمایا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی بیٹا ہوا ہے، کوئی ایسا انوکھا نام بتائیں جو کسی نے رکھا نہ ہو۔ فرماتے میں نے اس سے کہا بھائی اپنے بیٹے کا نام بیل رکھ دو، ڈگا بیل رکھ دو، یہ کسی نے نہیں رکھا۔ ایسوں کا تو پھر علاج ایسا ہی ہوتا ہے، بھائی کسی نے رکھا بھی ہو لیکن اچھا نام ہو، نسبتوں والا نام ہو، اس کے رکھ لینے میں کیا قباحت ہے۔ بس ہماری سوچ بن گئی کہ ایسا نام ہو کہ اس جیسا کسی کا نام نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں واضح کیا کہ انہوں نے خود نام رکھا اور پہلے دن ہی رکھا اور ایک اچھی نسبت سے رکھا کہ میری بیٹی اللہ کی عبادت کرنے والی بنے، انی سمیتھا مریم۔ اور آگے کیا فرمایا، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ پاک میں اس بیٹی کو بھی، اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے، ان کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو ٹچ کرتا ہے، شیطان اس کو چھوتا ہے، اس کو ہم کہہ لیں کہ وہ انگلی لگاتا ہے، وہ چٹکی کاٹتا ہے، یا وہ شرارت کرتا ہے بچے کے ساتھ، اور فرمایا اسی کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے۔ ہر بچے کے ساتھ یہ ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ 2 بچے جن کو اللہ پاک نے اس سے محفوظ رکھا، ایک حضرت سیدہ مریم اور ایک ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ پاک نے شیطان کے اس مس اور ٹچ کرنے سے محفوظ رکھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سارے ہی انبیاء علیہ السلام بھی پیدا ہوئے بچے تھے، ان کو شیطان نے مس کیا، اگرچہ ان پر اس مس کا کوئی اثر نہیں ہوا لیکن اس نے کیا، لیکن ان 2 بچوں کو اللہ پاک نے اس مس سے بھی محفوظ رکھا۔ اس سے ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔ دیکھیں، ایک اس کو کہتے ہیں جزوی فضیلت، ایک فضیلت ثابت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً حضرت مریم سے بہت افضل ہے علیہم السلام۔ وہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے کلیم ہے، بہت افضل ہے۔ ایک جزوی فضیلت حضرت مریم علیہ السلام کو یہ ملی کہ شیطان کے مس سے محفوظ رہی ماں کی دعا کی برکت سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مس سے محفوظ رہے اپنی نانی کی دعا کی برکت سے۔ اس کو جزوی فضیلت کہا جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس کا مفہوم یوں ہے کہ جس گلی سے عمر گزر جاتا ہے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے، شیطان اس گلی سے نہیں گزرتا۔ اب یہ فضیلت حضرت عمر کے بارے میں تو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ نہیں ہے، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے۔ افضلیت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایک جزوی فضیلت حضرت عمر کو حاصل ہے۔ اسی طرح افضلیت انبیاء علیہ السلام کی ہے، ایک جزوی فضیلت حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حاصل ہے کہ شیطان کے ٹچ کرنے سے اللہ پاک نے ان کو محفوظ رکھا، تو اس سے ان کی فضیلت ثابت ہوئی۔ افضلیت بہرحال انبیاء علیہ السلام کی ہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر ایک کو اپنے درجے میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ کے نبی اور رسول ہیں، بہت بڑی شان رکھنے والے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت مریم نبیہ نہیں ہے، لیکن ایک نبی کی والدہ ضرور ہے، فضیلت ضرور ہے۔ افضل حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام ہیں، اور ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم باقیتا كباقیة الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللہم اکفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللہم اکفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ہمارے محترم بھائی اختر پپو دکاندار کے بیٹے ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہے، دعا کریں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ نصیب فرما، اللہ اس بچے کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔